السلام علیکم، میں ہوں آرزو شبرا۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلے وار ناول مجھے چاند چاہیے کہ ایپیسوڈ نمبر 7۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ تو چلتے ہیں مجھے چاند چاہیے کی جانب۔ محترمہ، میں سارا وقت یہاں کھڑے ہو کر آپ کا انتظار نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ہاتھ تھامنا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ کی قیمتی گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے اذلان حیدر نے تنک کر کہا، جو آسمان کی بلندیوں سے اتھاہ گہرائیوں میں گری تھی۔ وہ اس پر خشمگی نگاہ ڈالتی ہوئی نظروں کا زاویہ بدل گئی، جو پتھروں کے بنے چبوترے پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ پورے گھر میں اس وقت سناٹا سا پھیلا تھا۔ وہ خالی دل و دماغ کے ساتھ جائے نماز بچھائے اپنے رب کے حضور گریہ ساری کر رہی تھی۔ نہ جانے ایسے کون سے گناہ سرزد ہوئے تھے مجھ سے میرے مالک، جو میری بیٹیوں کے نصیب نہیں کھلے۔ پورا چہرہ آنسوں سے بھگوئے وہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ اعجاز حیدر کمرے میں آئے تو انہیں جائے نماز بچھائے بیٹھا دیکھ کر چونک اٹھے۔ وہ تڑپ کر ان کی سمت پڑے۔ غزالہ انہیں روتا دیکھ کر مزید ان کی جان پر بنائے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ وہ جو ان کے رونے کی وجہ حالاتوں کی بدتری سمجھ رہے تھے۔ غزالہ کے جواب نے اعجاز کا خیال باطل ثابت کر دیا۔ جن کی آواز سن کر مسکان اور سائمہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ اعجاز، 5 وقت کی نماز ہے نا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بیٹیوں کے نصیب کھول دے، میری کسی گناہ کی سزا میری اولاد کو نہ دے۔ یکدم ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا، جن کو سنبھالنا سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ غزالہ، کیا کر رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو، دیکھو بچیاں کیسے رو رہی ہیں تمہیں پریشان دیکھ کر۔ اعجاز علی نے لبوں کو بھینچے ان کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ میری ایک بچی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا اور دوسری کو میں نے سہانے خواب دکھا کر اجاڑ دیا۔ ہچکیوں کے ساتھ وہ بری طرح سے روتے ہوئے مسکان کے گلے لگ گئی، جس کے کئی بے نام آنسو ان کے وجود میں جذب ہو گئے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، تیری یہ بد نصیب ماں تیرے لیے کچھ نہ کر سکے۔ ایسے ظالم اور شفاق بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھلا دشمنوں کی کیا ضرورت، جو اندر ہی اندر ہمارے دلوں میں نشتر کرتے ہیں۔ وہ نڈھال سی مسکان کے شانے پر سر رکھے شکست خوردہ تھی۔ بد نصیب ہے وہ لوگ غزالہ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے رشتوں کو ٹھکرایا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر بے حد خوش نصیب ہوگا۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ گھر بے حد خوش نصیب ہوگا جہاں میری بیٹیوں کے قدم پڑیں گے۔ یہ سب تو عارضی تھی جو مشکل وقت میں ہمیں احساس دلا گئے کہ وہ اندر سے کتنے کھوکھلے تھے۔ اعجاز علی نے ان کے دونوں ہاتھ دباتے ہوئے تسلی بھرے انداز میں حوصلہ دیا۔ اب اٹھو، جا کے منہ ہاتھ دھو، دیکھو بچیاں کیسے پریشان ہو رہی ہیں۔ اعجاز علی نے مسکان اور سائمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازہ عبور کر گئے، کیونکہ ان میں ہمت نہ تھی غزالہ کو جھٹلانے کی۔ اس دوپہر مسکان نے اپنے ماں باپ کے چہروں پر تفرقات کا ایک گہرا جال دیکھا تھا جو اسے مزید دکھی کر گیا۔ میرے پاکستان میں بہت سے کزنس ہیں۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی سمت پلٹا۔ اس نے بہت گہری نظروں سے انا کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، جو غلطی سے بات کرنے میں ایک بار پھر پہل کر چکا تھا۔ مگر میں نے اپنے نزدیک ہمیشہ ہنستے مسکراتے لوگوں کو دیکھا ہے، جو زندگی کو بھرپور انداز میں گزارتے ہیں۔ مگر اس کا لہجہ سنجیدہ سا تھا، جو بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، مگر میں نے آج تک تمہارے جیسا انسان نہیں دیکھا جو میرے لیے ایک پہیلی سے کم نہیں۔ صوفی کہتی ہے میں بہت بڑا فیس ریڈر ہوں، مگر تمہارے اوپر آ کر میں خود سے بھی الجھ جاتا ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں ہے؟ اذلان حیدر نے کچٹتی نگاہ اس دشمن نے جہاں پر ڈالی جو روز بروز اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ میرے خیال سے مسٹر روزی، آپ اس طرح سے میری ذاتیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ میں کون ہوں، میں کیا کرتی ہوں، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کے کزنز اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیتے ہیں، مگر خوش قسمتی ہر کسی کے دروازے پر نہیں ہوتی۔ اذلان حیدر کو اس کے لہجے کی کرواہٹ اور ناگواریت واضح محسوس ہوئی۔ حالات سے مقابلہ کر کے راستے بنائے جاتے ہیں نبر، وہ دھیمے سے تبسم کے ساتھ گویا ہوا۔ مگر مجھے ایسے راستے بنانے کا کوئی شوق نہیں جو بعد میں بھی مجھے اذیت سے دوچار کرے۔ اس کے لہجے میں محرومی اور افسردگی تھی۔ اذلان حیدر لبوں کو بھینچ کے رہ گیا، جو دنیا سے بے نیاز اور انوکھی دکھ رہی تھی۔ اس پیاس کے معاملے میں وہ بڑی عجیب تھی، جو گھونٹ گھونٹ بھر کر پیاسی رہنا چاہتی تھی اور پیاس بھی بجھا دینا چاہتی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی؟ تشنگی یا سرابی؟ دل نے کہا سرابی، دماغ نے کہا تشنگی۔ دل نے کہا اس تشنگی کو دور کر دے۔ ہاتھ میں موجود ساکت موبائل اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی اسی طرح حرارت سے عاری جامد و ساکن ہو گئی ہے۔ وہ اپنی تمام سدھ بدھ کھوئی ٹکٹکی باندوں سے دیکھنے لگی۔ کیا کچھ نہ تھا ان بھوری مقناطیسی آنکھوں میں،
زمانے بھر کی حیرانگی جو اپنے اطراف کو فراموش کیے کسی پجارن کی طرح بغیر پلکیں جھکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اذلان حیدر پر حیرتوں کے جتنے پہاڑ ٹوٹتے کم تھے تو کیا انا بھی اس کیوپٹ کا شکار تھی؟ اسے خود سے محبت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ میرے کاندھے پہ سر رکھے کہیں پہ کھو گئی تھی وہ، یہ ایک وقتی عنایت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ مجھے وہ دیکھ کر اکثر نگاہیں پھیر لیتی تھی، یہ در پردہ حقارت تھی، یہ دل کچھ اور سمجھا تھا۔ ہے انا ڈارلنگ، وہ دونوں چونکے۔ آئی ایم سوری ہنی، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، جوری انا سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولی، جو گمسم سے اذلان حیدر کو دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ تم اتنی مشکل کیوں؟ وہ اردو میں بڑبڑایا، جو جولیا کے ساتھ کھڑی چونکی تھی۔ کیونکہ میں نے ٹوٹ کر بکھرنے سے اللہ سے جڑنے کا سفر کیا۔ وہ تم سکرانہ انداز میں ہنستے ہوئے معنی خیزی سے بولی۔ اس کے مدھم لہجے پر اذلان حیدر نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو رکی نہیں تھی۔ اس لڑکی میں کچھ تھا ایسا جو اس کے بارے میں سوچنے سے وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ واپسی پر جولیا کو اس کے بوائے فرینڈ کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد بھی اس نے فرنٹ سیٹ پر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یکدم ہی گاڑی رکنے پر چوکی تھی، جو اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیک ویو مرر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا میں اس انوسنٹ سی نیبر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں؟ اذلان حیدر ایک گہرا سانس لے کر نیلی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جو اس کے انداز پر گویا سلگ گئی۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ کیوں؟ سوال پھر ہوا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ آپ لاک کھولے، مجھے باہر جانا ہے، وہ دو بدو بولی، جو ایک بار پھر اذلان حیدر کو ہرٹ کر گئی تھی۔ جائیے، تشریف لے جائیے، وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے بولا، جو بنا اس کی جانب پلٹے ہاسٹل کا دروازہ عبور کر گئی، جیسے اس کی سمت پلٹ کر دیکھنے سے وہ پتھر کی ہو جائے گی۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزرنے لگے۔ اس دوران ان کے سیمسٹر شروع ہو گئے۔ دھوپ کی تپش سے محروم زرد شعاع سناٹے کے زد میں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی منہ لٹکا ایگزامینیشن ہال سے باہر نکل آئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ترانہ کے اچانک مخاطب کرنے پر وہ اپنی سوچوں کا حصار توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس ویسے، وہ مدھم آواز میں لاپرواہی سے بولی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اتنی جلدی تھک گئی اینی؟ ترانہ نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر جھکا گئی، جو کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی پر زبان پہ وہ قفل لگائے بیٹھی تھی۔ میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، وہ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ میں تھوڑا بہت جانتی ہوں تمہارے بارے میں، باقی تم بتا دو۔ وہ شرمندہ بھی تھی اور پریشان بھی، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ مگر تم کیسے جانتی ہو؟ میں نے اس دن تمہاری اور مسکان کی باتیں سن لی تھی۔ اس کے انکشاف پر وہ متذبذب رہ گئی۔ اب تم بتاؤ، تم تو خود کو یہاں منوانے آئی تھی، اپنے لیے، اپنے ابو کے لیے، تو پھر کیوں کمزور پڑی ہو اسے دیکھ کر؟ یا ابھی سے تھک گئی ہو آغاز سفر میں؟ وہ جذباتی انداز میں کہتی ہوئی بینچ پر بیٹھ گئی، جو لمحوں کے توقف کے بعد بولی۔ میں تھکی نہیں ترانہ، میں نے تمام حالات جاننے کے بعد بھی اس ملک میں پڑھنا اپنا عزم سمجھا۔ اب قدم قدم پر جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میرے اندر کی توڑ پھوڑ اس وقت زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے اپنے اندر کے شور کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بھیگی آنکھوں اور نمی سے پر لہجے کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ انا، تمہیں خود کو بہت مضبوط بنانا پڑے گا، جبھی تم یہاں سروائیو کر پاؤ گی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا، اس کے پیچھے حکمت مخفی ہوتی ہے۔ وہ تمہارے لیے وہی راستہ نکالے گا جو تمہارے لیے بہترین ہوگا۔ اس نے ملول سی نگاہوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ اس لیے خود کے اندر حوصلہ پیدا کرو، اپنے گھر والوں کی امیدوں پر پورا اترو۔ میں انسان ہوں ترانہ، میرے اندر بھی ایک نازک سا دل دھڑکتا ہے۔ میں اتنی کمزور نہ تھی، میں بہت حوصلہ مند تھی، مگر اب… اس کی آواز میں لرزش تھی جسے ترانہ نے تعصب سے دیکھا۔ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے نا، کیا پتہ یہ آزمائش ہو تمہارے لیے جس میں تمہیں صبر اور برداشت سے کام لینا ہو۔ ترانہ نے مخلص دوست ہونے کی حیثیت سے اسے سمجھایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ترانہ، مجھے صبر سے کام لینا ہوگا، خود میں حوصلہ پیدا کرنا پڑے گا، جبھی میں یہاں رہ سکوں گی۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے مسکرا کر ترانہ کا جواب دیا تاکہ وہ اطمینان سے رہے۔ برستی تیز بارش نے اس کے بے چین دل کو پرسکون کیا تھا۔ شام سے اٹھنے والے بگولوں نے یکدم گرمی کا زور توڑ دیا۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑا کر تسلی کرتی ہوئی بارش کی بوندوں کو اپنے نازک ہاتھوں پر محسوس کرنے لگی۔ اس وقت رات کا تیسرا پہر تھا۔ وہ کمرے میں گھوپ اندھیرا کیے اے سی کی تیز کولنگ میں کھڑکی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
وہ بہت خوبصورت تھی، پر گھمنڈی اور ضدی بھی، یا شاید سائیکو کہنا ٹھیک ہوگا۔ اس کی اب تک زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کا چہرہ پڑھ نہیں پایا، ان جھیل سی نیلی آنکھوں میں چھپے ان شکووں کو وہ سمجھ نہ پایا، جس میں ہمہ وقت اس کے لیے انگنت سوالات ہوتے۔ وہ ہر شے سے لا تعلق برستی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتی، خود بخود مسکراتی۔ اس کے کھلے بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے، جو آج بھی سفید لباس پہنے اذلان حیدر کا سبھی کچھ لے گئی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا بغور اس کی حرکت دیکھنے لگا، جو بظاہر تو بارش میں بھیگ رہی تھی، پر کچھ تو تھا جو وہ یوں اچانک منجمد سی سر جھکائے کھڑی ہوئی، گویا وہ اپنے وجود میں آئے طوفان کے تلاطم خیز شوریدہ سری موجود سے نبر آسماں ہو۔ اس کے ملی چہرے پر کڑے ضبط کی دردناک تحریر رقم تھی۔ تبھی وہ ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ اس کے ہلتے وجود کو دیکھ کر وہ بخوبی اندازہ کر پا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، پر کیوں اچھی لڑکی؟ تمہیں ایسا کون سا غم ہے جو تم اس دریا کو قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہی ہو؟ وہ سلائڈنگ ڈور دھکیل کر باہر برستی بارش میں آ گیا۔ ہے نیبر، اس نے تھوڑے اونچی آواز میں سے پکارا، جس کی آواز تیز برستی بارش میں کہیں دب سی گئی۔ تبھی وہ اطراف میں نظر دوڑانے لگا، جہاں بالکنی کے دائیں جانب رکھے گملے کو اس نے جنگلی پن سے اٹھا کے انا کی بالکنی میں پھینکا۔ انا نے گھبرا کر پٹ سے آنکھیں کھولی، جہاں اس کی بائیں جانب ٹوٹا بکھرا گلاب کا پودا اور مٹی کا گملہ تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، جہاں سامنے اذلان حیدر تسک و احتشام سے تیز برستی بارش میں اسے ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ کس کی بے وفائی پر اشک بہا رہی تھی؟ وہ کس کے ہجر میں جل رہی تھی؟ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ کس کی یاد میں چشم پر نم کیے بیٹھی تھی، مگر خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے خود کو ان مقناطیسی آنکھوں کے ایک سامنے سے ہار نہیں پا رہی تھی۔ جبھی وہ رخ بدل گئی۔ جن جذبوں کو وہ سیند کر رکھتی تھی، وہ کیسے انہیں بے مایا کرتی، جو اسے مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا۔ اس نے تنبیہ انداز میں پلٹ کر اس پر ایک گہری نظر ڈالی، جسے حیرت زدہ چھوڑ کر وہ پردے کی اوٹ میں اوجھل ہو گئی۔ رات کا دامن آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا تھا۔ اذلان حیدر ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی خود کو سلجھن سے دور نہیں کر پایا، جو فجر کے وقت روز گیلری میں بیٹھ کر اس کے سکون کو تباہ کر دیتی تھی۔ ڈیوٹی سے واپسی پر جب وہ گھر لوٹتا تو فریش ہونے کے بعد آنکھیں موندے اپنے پلنگ پر نیم دراز تھا۔ تبھی گلی سے آتے ہیری کے کہکوں کی آوازوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ چونکہ اذلان کے گھر کے سامنے ہاسٹل کی پچھلی دیوار تھی، جس کا صدر دروازہ مین سڑک کی سمت تھا، اس لیے چھوٹی سی گلی سے آتی آوازیں وہ سب محلے دار بخوبی سن سکتے تھے۔ وہ اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں گیلری سے جھانکتے ہوئے دیکھنے لگا، جہاں ہیری ہیوی بائک پہ بیٹھا ہوا انا کو دیکھ کر فلک شگاف کہہ کے لگانے لگا، جس نے حرام جانور کے خون سے انا اور اس کی دوست ترانہ کو نہلا دیا تھا۔ غصے کی تیز لہر نے اس کے سارے جسم کو آتش زدہ کر دیا۔ اس کے اندر سلگتی چنگاری نے بھڑک کر اسے آگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ نیچے جانے کے بجائے اپنے فون کی جانب بڑھا، جہاں اس نے اپنے پڑوسی ہیری ولسن کے خلاف رپورٹ درج کرائی۔ ہیری ولسن اور رابرٹ جوزف مہینہ بھر پہلے ہی اس کے برابر کے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی عورت یا بچے وغیرہ نہ تھے۔ پوری گلی ان کے چھچورے اور بھونڈے مذاقوں سے تنگ آ گئی تھی، جو ایک ہی مہینے میں ان کی دوسری بار کمپلین ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا، جہاں گلی کے ایک دو مرد اور باہر نکل آئے۔ ہے ہیری، انہیں جانے دو، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کونے والے گھر سے مسٹر اینڈ مسز لوئیکس باہر نکل آئے، جنہیں دیکھ کر ہیری اپنی ہیوی بائک بھڑا لے گیا۔ اذلان حیدر نے ایک اچٹتی سی نگاہ انا پر ڈالی، جو سراسیمگی کے انتہاؤں کو چھوتی ہوئی خوف سے لرز رہی تھی۔ بیٹا، وہ کم وقت چلا گیا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ مسز لوئیکس نے ان دونوں کی جانب دیکھا، جو ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ تبھی ترانہ ہوش سے کام لیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی انا کا ہاتھ تھام کر سیدھا صدر دروازے کی جانب بڑھ گئی، تاکہ ہاسٹل کے انتظامیہ سے ہیری کی شکایت کر سکے۔ اذلان حیدر کی کمپلین پر ہیری ولسن کو اسٹیشن طلب کر لیا گیا، جہاں وہ ایک ٹرائل کے بعد وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس کا جواب اتنا ٹھوس تھا کہ پولیس چاہ کر بھی اس کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں ڈھونڈ پائی۔ خود انا اعجاز نے بھی پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا، جو اذلان حیدر کو سلگھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ یک طرفہ کوششیں کیوں کرتا؟ آخر اس کی بھی تو کوئی عزت نفس تھی، جسے وہ بار بار دھتکارتی تھی۔ جانے کیوں اس کا اس طرح سے پیچھے ہٹ جانا اسے اس اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ صبح کے وقت نکھرا سا نک سکتا تیار آفس جانے کے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں سامنے سے اپنی یونیورسٹی کے لیے نکلتی انا کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے غصے کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا، جو اسے دیکھ کر نظر چراتی ہوئی نکلنے کی کوشش میں تھی، مگر وہ بیچ سڑک میں اس کی راہ میں حائل ہوا۔
تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ بری آنکھوں میں غصہ غیظ و غضب کی چنگاریاں نکلنے کو بےتاب تھیں، جن میں اس کے لیے بہت سے سوالات، لامتناہی کڑوی کسیلی سوچوں کے در کھلنے لگے، جن کا جواب صرف وہی دے سکتی تھی۔ وہ خالص انگریزی لب و لہجے میں بولا، اس انسان نے تمہیں 2 بار ہیرس کرنے کی کوشش کی، مگر تم نے اس کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کیوں؟ اس کا غصے سے بھرا انداز دیکھ کر اس کے حسان خطا ہونے لگے۔ تمہاری وجہ سے اس ولسن نے مجھ پر عزت حد تک کا کیس دائر کیا ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے غیظ و غضب کے آگے اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ اسے اچانک ہونے والی افتاد پر بھنجکا کے رہ گئی۔ وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگی، جہاں اکا دکا لوگ مارننگ واک کے لیے تیزی سے پارک کی جانب جا رہے تھے۔ دیکھیے، میں معذرت چاہتی ہوں اگر انہوں نے آپ پر کیس کیا۔ میں کسی پولیس کیس میں پڑھنا نہیں چاہتی، اس لیے میں نے گواہی نہیں دی۔ میں ہیری سے درخواست کروں گی آپ کے لیے وہ کیس واپس کر لیں۔ اذلان نے حیدر کی آنکھوں سے لپکتے شعلے دیکھ کر لرزتے لہجے میں بولی، جس کی بات پر درمیان میں کاٹ گیا۔ خبردار جو تم اس کے پاس بھی گئے، میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا وہ اسے کس حق سے اس کے پاس جانے سے روک رہا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اس سارے قصے میں اسے انوالو کر چکی تھی۔ اور ہاں، کوشش کرنا میرے سامنے مت آنا۔ اس کی چپ اور خاموشی نے اس کو غصہ سوانیزے پر پہنچا دیا۔ وہ کروفر سے آنکھوں پہ چشمہ لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جس کے چلے جانے کے بعد اس کی سانسیں جیسے بحال ہوئی تھی، دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اعتدال پر آئی تھی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی یونیورسٹی کی جانب نکل پڑی، جن دونوں کو ایک ہی سمت جاتا دیکھ کر صوفیہ کے ماتھے پر انگنت شکنیں ابھری تھیں۔ صوفیہ، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اذلان حیدر صوفی کے ساتھ آنے پر اکتاتے ہوئے بولا۔ کہیں نہیں عزی، آج سے پہلے تو تم مجھ سے کبھی نہیں پوچھے تھے کہ میں کہاں لے کے جا رہی ہوں۔ خیر، بھوک لگ رہی تھی تو سوچا کچھ برنچ ہو جائے، پر شاید تم مجھے کچھ کھلانا ہی نہیں چاہتے۔ وہ منہ بنا کر بولتی ہوئی واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، جسے اذلان حیدر نے ہاتھ بڑھا کے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو بھکڑ؟ آؤ کھلاؤں تمہیں۔ وہ اس لیے کافی شاپ میں داخل ہوا، جہاں وہ نہایت فریش موڈ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صوفی، تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ اذلان حیدر صوفی کے ساتھ آنے پر اکتاتے ہوئے بولا۔ کہیں نہیں عزی، آج سے پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا میں کہاں لے کر جا رہی ہوں۔ خیر، بھوک لگ رہی تھی تو سوچا کچھ برنچ ہو جائے، پر شاید تم مجھے کچھ کھلانا نہیں چاہتے۔ وہ منہ بنا کر بولتی ہوئی واپس جانے کے لیے پلٹ گئی، جسے اذلان حیدر نے ہاتھ بڑھا کے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو بھکڑ؟ آؤ کھلاؤں تمہیں۔ وہ اسی لیے کافی شاپ میں داخل ہوا، جہاں وہ نہایت فریش موڈ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ پچھلے 1 ہفتے سے تم کہاں غائب تھی لڑکی؟ اور یہ کیا ہوا ہے؟ تم نے حالت کیا بنا لی ہے؟ اذلان حیدر نے صوفی کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ کر پوچھ لیا، جو سگریٹ پھونکنے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ تم سناؤ، کیسا گزرا یہ ہفتہ؟ لگتا ہے کوئی نئی مصروفیت ڈھونڈ لیا تم نے میری غیر موجودگی میں۔ صوفی نے یوں ہی بڑے سبیل تذکرہ استفار کیا، جو ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے پاس وقت کا فقدان ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ڈھونڈوں گا بھی تو تمہیں نہیں بتاؤں گا ڈیئر کزن، ورنہ تم اس کا بھی خون چوس لو گی۔ اس کی بات پر صوفی کو شدید جھٹکا لگا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ اسے تم نے کیا کہا؟ اپنی بات پھر سے دہرانا۔ اذلان حیدر نے صوفی کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا اڑتا رنگ دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جو انگشت شہادت اس کی سمت کیے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں صوفی، تم تو فوراً اپنی حالت خراب کر لیتی ہو۔ مطلب تم ایسے؟ اس کی خشمگین نظروں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جب ایک نسوانی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی، جسے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، جو ہاتھ میں ٹرے لیے ان کے برابر والے ٹیبل پر سرو کر رہی تھی۔ ایسے مطلب کیا؟ وہ اسے اپنی سمت مائل کرنے لگی، جس کی توجہ کا مرکز کوئی اور تھا۔ اسے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے پاکستان سے آئے ہو عجیب و غریب سی حرکتیں کرنے لگے ہو۔ مطلب تمہارا معیار اتنا گر گیا ہے کہ تم ایک ٹاؤن مارکیٹ ویٹریس کو دیکھ رہے ہو؟ صوفی نے مسکراتی آنکھوں سے کہتے ہوئے اذلان کو چھیڑا، مگر اس کی خشم کی نظروں نے اسے وارن کیا۔ پہلی بات، محنت سے کما کر کھانے والے ڈاؤن مارکیٹ نہیں ہوتے۔ دوسری بات، تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں، کیونکہ تم خود انکل کے پیسوں پہ اپنے خرچے چلاتی ہو۔ اس لیے آئندہ کسی کو ایسے طنز مت کرنا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو گیا، پھر کاٹدار لہجے میں ذرا ڈپٹ کے اسے حتمی انداز میں بولتا کرسی دھکیل کے باہر نکل گیا، جسے صوفی دم سادے سنتی رہی۔ پھر بھیجی سر سی آواز میں دور جاتے اذلان سے مخاطب ہوئے، پہلے مجھے شک تھا عزی، مگر اب یقین ہو گیا۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، مگر دنیا میں کوئی انسان تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔
پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کے لہجے میں ضد اور قطعیت تھی جو آنے والے وقت میں جانے کیا کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ ماضی۔ تائی امی آپ کہاں ہیں؟ کشمالہ کی آواز پر سمینہ فوراً اپنے کمرے سے باہر نکل آئی جہاں 7 سالہ کشمالہ منہ پھلائے اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، آپ مجھے آوازیں کیوں لگا رہی تھی؟ سمینہ نے پیار سے پچکارتے ہوئے کشمالہ سے پوچھا۔ یہ دیکھیں تائی امی، اس گندے بچے نے میرا سارا بن کباب کھا لیا۔ وہ روتی بسورتی سمینہ سے اعجاز علی کی شکایت لگانے لگی۔ کوئی بات نہیں میری جان، میں آپ کو کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ سمینہ اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ ہاں، آپ اسے ہی سمجھوتا کرنا سکھانا، یہ نہ ہو کہ کچھ اس لاوارث گندے ندیدے بچے کو بھی سکھایا کرے جو ہر وقت میرے بچوں کے کھانے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کشمالہ کی ماں روحی غصے میں لال ہوئی اعجاز علی پر بھڑک اٹھی جو ماں کا آنچل ہاتھ میں تھامے ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ جانے کب یہ عذاب ہماری زندگی سے نکلے گا۔ سمینہ کا دل مانو حلق میں آ گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اعجاز علی کو اپنے کمرے میں لے آئی جو روحی کی باتیں برداشت نہ کر سکی۔ اعجاز، آپ نے سچ میں کشمالہ کا بن کباب کھایا تھا؟ بیڈ پر اوندھا لیٹا اعجاز علی ماں کی آواز پر خاموش رہا۔ جب ہی کمرے میں حیدر علی کی آواز گونجی۔ امی جی، بھائی نے بن کباب نہیں لیا تھا، وہ میں نے کھایا تھا۔ اور شالو جھوٹ بولتی ہے، اس نے بن کباب کھا لیا تھا۔ اس کی پلیٹ میں تھوڑا سا بچا تھا جو اس نے ضائع کیا تھا، وہ میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ بعد میں چاچی نے خود ہی بھائی کا نام لگا دیا۔ وہ جھوٹ بولتی ہے امی، بھائی بہت اچھے ہیں۔ حیدر علی نے ماں کی آغوش میں چھپ کر ساری سچ کہہ سنایا جسے سن کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ دل میں عہد کر بیٹھی چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ روحی کی شکایت حارث علی سے ضرور کرے گی۔ حارث علی شیخ کا نکاح سمینہ شیخ سے ہوا جن سے شادی کے 4 سالوں تک انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن سفر سے واپس لوٹتے ہوئے حارث علی شیخ کو سڑک کنارے ایک لاوارث بچہ ملا جس کے لواحقین کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش کر دی پر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ بالآخر اماں ہی نے اس رب کی رضا سمجھ کر سمینہ کی گود میں ڈال دیا جن کی پیاسی مامتا کو اللہ نے اعجاز علی کے روپ میں سکون بخشا۔ پھر جو ہی اعجاز علی 1 سال کے ہوئے تو اللہ نے سمینہ کی گود ہری کر دی جن سے انہیں حیدر علی کا تحفہ ملا۔ اماں بھی کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اعجاز کو اس وقت دھتکار دیتے تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا، مگر ہم نے اعجاز کو لاوارث ہونے کے باوجود اپنے سینے سے لگایا، اسے اپنا نام دیا، اس لیے اللہ نے ہمیں حیدر کی صورت میں انعام دیا ہے۔ پھر کیا؟ پھر وہ حارث علی جو بچوں کی آوازیں سننے کے لیے ترستے تھے، آج ان کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگی۔ دن یوں ہی ہنسی خوشی گزرنے لگے مگر روحی نے جو سمینہ کے چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ حارث علی کے چھوٹے بھائی قمر علی کی بیوی تھی، اعجاز کو دل سے قبول نہ کر پائی جو اس کے ساتھ کٹھور ہو جاتی اور سارا قصور اس کا نکال دیتی۔ کبھی زیادہ غصہ آتا تو 2-4 لگا بھی دیتی۔ ایسے میں اعجاز علی جنہیں ماں کا آنچل بھی نصیب نہ ہوتا، جو اس کے چھوٹے بھائیوں کے کاموں میں مصروف رہتی، رفتہ رفتہ وہ تنہائی پسند ہوتے گئے۔ حارث علی جب بھی شہر سے گاؤں آتے تو وہ ان کے ساتھ بھی ایسا سرد رویہ رکھتا جسے دیکھ کر وہ دل میں پریشان رہتے کہ اس رویے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ حال موسم پچھلے 1 ہفتے سے بہت سہانا تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ 3 ابھی کلاس لے کر باہر نکلی تھی۔ کاش میں اس وقت پاکستان میں ہوتی تو اتنے اچھے موسم میں سموسے پکوڑوں کے ساتھ املی کی چٹنی کھاتی، ترانہ نے زبان چٹکھاتے ہوئے کہا، جس کا انداز دیکھ کر وہ دونوں ہنس پڑی۔ تو چلو آؤ کھاتے ہیں تمہاری یہ پکڑے اور چٹنی۔ جولیا کا لہجہ سن کر اب کی بار وہ دونوں مسکرائی تھی جو ان کے اس طرح ہنسنے پر خجل سی ہو گئی۔ پر ہم بنائیں گے کہاں؟ یہاں تو میس میں اجازت ہی نہیں، ترانہ منہ بلا کر بولی۔ ڈیوڈ زندہ باد، جولیا نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا۔ کیا مطلب؟ انا نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ آسان ہے یار، ڈیوڈ میرا فرینڈ ہے، ہم اس کے کچن میں بنائیں گے، ویسے بھی وہ کون سا گھر ہے؟ جولیا کا انا کا ڈیوڈ سے کترانا معلوم تھا، اس لیے وہ اس کی غیر موجودگی کا ذکر کر گئی۔ نہیں یار، میں تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، تم دونوں نے جانا ہے تو چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، جب بن جائے تو مجھے بھی یہاں بھجوا دینا۔ جولیا تحیر کے عالم میں بولی۔ انا انہیں انگوٹھا دکھا کے ہاسٹل کی جانب بھاگ گئی جسے جولیا اور ترانہ تحیر کے عالم میں جاتا دیکھتی رہی۔ ترانہ، میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم پچھلے 10 منٹ سے یہاں بیٹھ کر کس کی جاسوسی کر رہی ہو؟ انا ترانہ کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولی جو کمرے میں گھوپ اندھیرے رکھے سامنے دیکھنے میں مصروف تھی۔ یار ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تو رک، میں آئی۔ ترانہ انا کے سوال کو پس پش ڈال کر پلنگ سے اپنا پرس اٹھانے لگی۔ کیا کر رہی ہو آخر، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اب کی بار وہ تلملا کر بولی جو پرس سے دوربین نکال کر لے آئی۔ یہ دوربین کیوں لائی ہو یہاں اور یہ کس کی جاسوسی کر رہی ہو؟
انا آنکھوں میں حیرانگی سمو اس کی حرکات و سکنات دیکھنے لگی جو اس وقت جاسوسی ناولوں کی سردار بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو عزی اور اس کی باندری کزن کو، دونوں کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ ترانہ نے اس کی جانب دوربین بڑھاتے ہوئے بولا جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو ترانہ، یہ کیا معیوب سی حرکتیں کر رہی ہو؟ اگر اسے پتہ چل گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی مجھے اس کے سامنے۔ پلیز اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور اندر چلو، میں کمرے کی لائٹ جلا رہی ہوں۔ وہ ترانہ کو اپنی کٹیلی نظروں سے گھورتی اسے اٹھانے لگی جو پلٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اوئے ہوئے، یہ دیکھ تو صحیح ہے نہیں، یہ دونوں تو… ترانہ کے سٹپٹا کر بولنے پر اس نے فوراً اس سے دوربین چھینی تھی۔ کیا کریں، مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ دوربین سے ان کے کمرے میں حواس باختہ سے دیکھنے لگی جہاں اذلان حیدر کاؤچ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، جبکہ صوفی کا کمرے میں نام و نشان تک نہ تھا۔ انا نے ترانہ کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر اس کی ایک دھموکا جڑا۔ جھوٹی لڑکی، تم مجھے تنگ کر رہی تھی کب سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کو لتاڑنے لگی جو بنا اس کی کسی بات کا اثر لیے ہنوز تاکہ جھاکی کرنے میں مصروف تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، صاحب پہ تھوڑی بہت تو نظر رکھنی چاہیے یار۔ انا ہونکوں کی طرح ترانہ کے نادر خیالات سن کر اپنا سر تھام گئی۔ تارا تم کیا پاگل ہو؟ تمہیں معلوم ہے مجھے اپنی انا بہت عزیز ہے۔ عزی کے معاملے میں کوئی غلطی برداشت نہیں کرتی، اور یہاں تو بات ان صاحب کی ہے جن کے سامنے میں کبھی بھی نہیں جھکوں گی اور نہ ان پر کچھ آشنا ہونے دوں گی۔ رہی بات نظر رکھنے کی تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پردیس میں رہ کر اس تھوڑے سے عرصے میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ یہاں کی مسلم کمیونٹی کے لوگ یا تو بہت دیندار ہوتے ہیں یا تو بہت آزاد خیال، اور عزی بھی ان آزاد خیال لوگوں میں سے۔ ہمارے لیے یہ سب باتیں معیوب ہیں مگر ان لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہے، اس لیے چھوڑو سب کچھ میری خاطر۔ انا نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اسے قائل کرنا چاہا۔ تو کیا تم اسے چھوڑ دو گی؟ ترانہ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا جو ہر چیز کو اتنی آسانی سے بول لیتی تھی۔ تارا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کا پارٹنر ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اسے قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ساتھ چھوڑ دو تاکہ وہ اڑ سکے۔ اگر وہ آپ کا ہوگا تو لوٹ کر آپ کے پاس ہی آئے گا، ورنہ اڑ جائے گا۔ وہ سنجیدہ ہوئی ترانہ کو اٹھا کر اندر لے جانے لگی جو گم سم سی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی۔ یعنی تم یہ زیوم کر چکی ہو کہ وہ بندہ اڑ گیا اس باندری کے ساتھ؟ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولی۔ نہیں، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، جو اللہ بہتر کرے۔ وہ کیٹل مشین سے گرم پانی کپ میں اڈیلتے ہوئے بولی۔ میں نے میری زندگی سے وہ ورق پھاڑ دیا ترانہ، باقی اللہ مالک ہے۔ وہ کپ میں ٹی بیگ ڈالتے ہوئے بولی۔ اب یہ سب چھوڑ کر اپنے پیپرز پر توجہ دے ڈالیں محترمہ، ورنہ پہلے سیمسٹر میں ہی چیچی پاپا ہو جانا ہے۔ وہ چائے بنا کر اس کی سم بڑھاتے ہوئے بولی۔ انا آج رچرڈ سے جلدی آف لے کر نزدیک ہی بنے اسٹور کے اندر داخل ہو گئی جہاں ایک مخصوص سیکشن میں جا کر وہ اپنے لیے کچھ ضروری چیزوں کی خریداری کرنے لگی۔ تبھی انا کسی کی گہری نظروں کی تپش سے چونک اٹھی۔ اس نے اطراف جہاں خوبرو سا اذلان حیدر کالے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنے نزدیک اسے دیکھ کر سبکی سی محسوس کرنے لگی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے خاص سامان کو چھپانے کی کوشش کی تھی جسے اذلان حیدر کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ سکی۔ انا بھی لبوں کو مسکان نے چھوا تھا۔ یہ منظر نزدیک کھڑی صوفی نے بخوبی دیکھا تھا۔ ہے عزی، یہ دیکھو، ان میں سے تمہیں کون سا والا اچھا لگ رہا ہے؟ صوفی ہینگر میں لٹکی عریاں نائٹ ڈریس اسے اپنے ساتھ لگا کر دکھاتے ہوئے پوچھنے لگی، جنہیں دیکھ کر انا سٹپٹا گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا رخ بدلا تھا جس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ مخصوص سی مسکراہٹ لی اسے بے خود سا دیکھے گیا جو خود صوفی کا ایسا انداز ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ عزی، میں تمہیں اپنے ساتھ شاپنگ پر لائی تھی شاید، پر تم تو مجھے صرف نظر انداز کر رہے ہو۔ صوفی نے اذلان حیدر کو بغور دیکھا تھا جس کی توجہ کا مرکز تاہنوز وہی تھی جو لائن میں لگی اپنی باری کا انتظار کری تھی۔ صوفی ایک بار پھر حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ عزی، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ یو جسٹ اگنورنگ می۔ وہ اذلان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بولی جو ماتھے پر بل ڈالے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ ابرچکا کے بولا جو نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ ڈیئر کزن، تم کب سے میری پسند کی نائٹ ڈریسز پہننے لگی؟ وہ جتاتی نظروں سے طنزیہ بولا جو انا کے سامنے اس کی سری جھوٹ پر تب کیا تھا۔ آج سے، وہ ہکلا کے بولی۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بونگا مذاق ہے۔ وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اسٹور سے باہر نکل گیا۔ اچھا رکو تو میں آ رہی ہوں۔ صوفی نے اسے اونچی آواز میں ہانک لگائی۔ نہیں، تم اپنی گاڑی میں جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب نکلتے ہوئے بولا جیسے عجیب سی بے چینی نے گھیر رکھا تھا جو اسے انا کے پیچھے جانے پر مجبور کری تھی۔ وہ ہاتھوں میں شاپر تھامے صبح خرامی سے ہاسٹل کی سمت چلنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔
وہ سناٹے والی سڑک کے بجائے تھوڑا لمبا چل کر ہجوم والی جگہ سے جاتی تھی تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ سڑک بے کام ہونے کی وجہ سے یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے، آپ متبادل راستے سے جائیں۔ مگر راستے میں لگے ہوئے بورڈ کو دیکھ کر وہ شدید کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ اسے پورا گھوم کر پھر واپس اسی راستے سے جانا پڑا جسے وہ نظر انداز کرتی تھی۔ وہ خود پر کسی طرح کا خوف حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خود پر آیت الکرسی کا حصار کرتے ہوئے وہ تیزی سے چلنے لگی۔ جب یہ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، وہ ہیبت زدہ سی فقط چہرہ لیے سامنے دیکھنے لگی، جہاں ہیری ولسن اور رابرٹ جوزف اپنی ہیوی بائکس پر بیٹھے نجس محلول پینے میں مصروف تھے۔ ہیلو اینا، ہیری نے اپنی مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی۔ کتنے دنوں سے تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، آج جا کے ہاتھ لگی ہو۔ تمہیں کیا لگا ہیری، تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ وہ انا کے گرد چکر لگاتے وہ بولا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ ویسے تم نے اس دن بہت اچھا کیا تھا جو پولیس میں میرے خلاف کمپلین نہیں کی تھی، ورنہ میرے خلاف کوئی کیس کر کے زندہ نہیں رہتا، یو نو۔ وہ بائک سے نیچے اتر کر اس کی سمت آیا جو اس میں اندھیری گلی میں ان دونوں کے سامنے حد درجہ خوف و ہراس میں بھاگی تھی۔ ادھر کہاں جا رہی ہو مائی ایشین بیٹی؟ سنا ہے تم لوگ بالکل ورگن ہوتے ہو، پھر تو بہت مزہ آئے گا مسلنے میں۔ وہ بھاگتی انا کا نازک ہاتھ اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے بولا، جس کی بات سن کر رابرٹ نے کہکا لگایا تھا، ہاؤ ڈے یو۔ وہ پوری قوت سے اسے دھکیلتے ہوئے پیچھے کی جانب بھاگی تھی، جہاں سے آتی اسپورٹس کار نے اسے دیکھ کر بروقت بریک لگائی تھی۔ لو جی، ایک تو تمہارے ساتھ اس باڈی گارڈ کو آنا ضروری ہوتا ہے، ہیری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا جو انا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہیری، کیوں چین سے نہیں رہتے؟ وہ انا کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے درستگی سے بولا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو اور دفع ہو جائے یہاں سے، یہ ہمارا شکار ہے۔ وہ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولا جس کی بات پہ سلگ اٹھا۔ کیوں؟ خود کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے تم دونوں۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ لگتا ہے اس بار تجھے ڈوز دینی ہی پڑے گی اسی۔ رابرٹ اپنی ہیوی بائک سے راڈ اتار کے لے آیا جو وہ غلط کاموں کے لیے اکثر و بیشتر استعمال کرتے تھے۔ ہیری میں پھر بول رہا ہوں، تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو۔ اذلان حیدر اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، ہاں لے رہے ہیں، تجھے کوئی تکلیف؟ ایسے چھوٹے موٹے چارج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رابرٹ زنجیر کے ساتھ لڑکی راڈ سے اذلان حیدر پہ وار کرتے ہوئے بولا، جسے اس نے ایک جھٹکے میں اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ تم جاؤ یہاں سے، اب پولیس کو انفارم کرو۔ اذلان حیدر زنجیر کو جکڑے ہوئے خالص اردو میں بولا، میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ وہ لرزتے لہجے میں بولی جو اس کی آواز پر پیچھے پلٹا تھا۔ رابرٹ نے اذلان کا دھیان بھٹکتا دیکھ کر اس کی ٹانگ پہ ضرب لگائی جس سے وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ گرجدار آواز میں ایک بار پھر بولا۔ اذلان! انا کے دل دوست چیخ پر اذلان حیدر اس کی جانب پلٹا جسے ہیری نے جراحت پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر انا ڈر و خوف کے باعث بے ہوش ہو چکی تھی، جسے گرتا دیکھ کر ہیری نے اذلان کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ وہ دونوں تیزی سے اپنی ہیوی بائک لے کر بھاگ نکلے۔ اذلان عقل و خور سے بے سود انا اعجاز کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھر کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹا دیا، پھر بھاگ کے اس کا پرس اور شاپر زمین سے اٹھا کے گاڑی میں ڈالا جسے شاید وہ بھاگتے وقت سڑک پر پھینک آئی تھی۔ اعجاز علی جانے کیوں آج میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے، آپ اینی کو فون تو کریں۔ مسکان غزالہ کی بات سن کر دروازے کی چوکھٹ پر ہی رک گئی اور غیر ارادی طور پر اعجاز علی کی جانب دیکھنے لگی۔ تم تو ایسے پریشان ہو جاتی ہو غزالہ، انا اکیلی نہیں رہتی، وہاں اس کے جیسے اور بھی طالب علم ہیں۔ وہ توقف کے بعد پھر بولے، اگر تمہیں زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو میں تمہاری صبح سے بات کرا دوں گا۔ اعجاز صاحب مطمئن کرنے والے انداز میں بولے، باہر کے ملکوں کے ایسے حالات ہیں کہ دل کو ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ ان کے لہجے میں یاسیت واضح تھی۔ امی آپ ایسے پریشان ہو رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بجیا سے بات ہوئی تھی، اب تو وہ سو گئی ہوگی، ورنہ میں آپ کی اسکائپ پر بات کرا دی تھی تاکہ آپ کی تسلی ہو جاتی۔ مسکان دوپٹے کے پلوں سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ یہاں آرام سے بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھیں، بہت اچھا ہے۔ وہ غزالہ کا دھیان ٹی وی میں لگا کر باہر نکل آئی۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خوف کے باعث بے ہوش ہوئی ہے، ڈاکٹر نے اس کے ماتھے کی بینڈیج کرتے ہوئے بولی جو اس کی محویت کو دیکھ کر مسکرا کے بولی۔ ویسے آپ کو یہ زخم کیسے آیا؟ ڈاکٹر نے تفتیشی انداز میں اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا جس کی وجہ سے نزدیک رکھا آئرن راڈ میرے سر پہ لگ گیا۔ وہ جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے بولا، او آئی سی، جب یہ آپ کی گرل فرینڈ ڈر سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ بستر پہ بے سود نازک وجود کو دیکھ کر بولی جو ڈاکٹر کی بات پہ چونکا تھا۔ ڈاکٹر میں انہیں گھر کب تک لے جا سکتا ہوں؟ اس نے ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا،
یہ صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئیں گی. آپ انہیں گھر لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر پرچے پر طاقت کا سیرپ لکھتے ہوئے بولی جو کسی گہری سوچ میں گم تھا. نہیں امی ابو کہاں ہیں آپ؟ بجائے ابو اذلان. وہ مسلسل ہذیانی انداز میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بول رہی تھی. جو نزدیک رکھی کرسی پہ بغور اسے سن رہا تھا. نہیں نہیں چھوڑو مجھے. وہ نیند میں سر کو تکیے پر ادھر ادھر پٹک رہی تھی. جو شاید خواب میں وہی سب کچھ دوبارہ دیکھ رہی تھی. اس کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی. وہ چلتا ہوا انا کے نزدیک کھڑا ہو گیا. اس کا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ وہ بیڈ پر اس کی موجودگی میں بیٹھے، مگر مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے. اذلان. وہ دل دوست چیخ مارتی ہوئی جاگ گئی تھی، مگر وہ جاگتے میں بھی ہوش و خرد سے بیگانہ تھی. وہ کچھ لمحوں تک ملگجے اندھیرے میں سامنے دیوار کو دیکھتی رہی. جبھی اذلان حیدر کی آواز نے اس کے سکتے کو توڑا تھا. انا کیا ہوا؟ تو میرے پاس بھی مت آنا. وہ ملگجے اندھیرے میں اپنے نزدیک ایک مردانہ سائے کو بیٹھا دیکھ کر ہذیانی ہو کر چیخنے لگی، جو اس کے پاس آنے لگا. ڈونٹ یو ڈیئر ٹچ می. وہ بالکل پاگلوں کی طرح ادھر ادھر کچھ اٹھانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی. جبھی اذلان حیدر نے پھرتی سے کمرے کی لائٹ جلائی. جس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا شو پیس اٹھا کے اذلان حیدر کو دے مارا، جو تیزی سے نیچے ہوا تھا. اس کے انداز میں اس قدر جنون تھا جیسے وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گی. آنا. اذلان حیدر زور سے چلایا تھا. ہیری میرے قریب مت آنا ورنہ میں. اس کی متلاشی نظریں ایک بار پھر کسی چیز کی تلاش میں تھی جو اذلان حیدر کو بالکل نظر انداز کر گئی تھی. وہ لبوں کو بھیجتے ہوئے اسے تھام گیا. انا یہاں میری طرف دیکھو، میں ہیری نہیں اذلان ہوں. وہ اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑ گیا، جو اسے یک ٹک دیکھنے لگی جیسے وہ ہیری سمجھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی. وہ تھا جس کے ہونے سے اسے زندگی کا احساس ہوتا تھا. جب یہ اذلان حیدر کی آواز نے اس کا سکتہ توڑا. میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وہاں آرام سے صوفے پر بیٹھو، تم اب بالکل ٹھیک ہو. وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بولا جو رونے کے باعث ہلکان ہو گئی تھی. یہاں بیٹھو پلیز. وہ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا جو مکان کے انداز میں اس کی باتوں پر عمل کرنے لگی. یہ پانی پیو. اب کی بار وہ اس سے خالص اردو میں بولا تھا جو بنا چوکے اس کے ہاتھ سے گلاس تھام گئی. پانی کے 2 گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے گلاس نیچے کارپیٹ پر رکھ دیا جسے اذلان حیدر نے اٹھا لیا. وہ 2 قدم چل کر واپس اس کی جانب پلٹا. اب تم بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا جو بے آواز بہتے آنسوؤں پر بند باندھ رہی تھی. میں کہاں ہوں؟ وہ سوجے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ اس کی سمت سرسری سے دیکھتے ہوئے بولی. میرے گھر میں. وہ سنجیدگی سے بولا. کیا؟ اذلان حیدر کا بیڈ روم دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی. چہرہ بالکل فک ہو گیا. اس کے کمرے کا حشر نشر دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی. جب یہ اذلان حیدر کی آواز نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا. انا پہلے میرے سوالوں کا جواب دیتی جاؤ. وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا جو دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. تم کون ہو؟ وہ چلتا ہوا اس کے مقابل کچھ فاصلے پر آ رکا. میں انا ہوں. وہ لرزتے لہجے میں بولی. میں جانتا ہوں تم انا ہو. تمہارا پورا نام کیا ہے؟ وہ پرتجسس لہجے میں بولا. یہ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں. وہ سرد لہجے میں بولی جو کمرے کی چوکھٹ پار کرتی ہوئی نیچے سیڑھیوں کی جانب جانے لگی. نیچے سے دروازہ لاک ہے نا؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو. تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ وہ کمرے کے باہر بنے پیسج میں کھڑا ہو کر اونچی آواز میں بولا جو عقب سے اس کی آواز سن کر منجمد ہوئی. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. دروازہ کھولے، مجھے باہر جانا پلیز. وہ پرتپش لہجے میں بولی. ٹھیک ہے پھر بتاؤ تمہیں کیسے معلوم میں اذلان ہوں؟ وہ لفظوں کو چھپا کے بولتا ہوا نیچے اتر آیا جیسے سب کو معلوم ہے. اب کی بار اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی. او نو، سب کو نہیں معلوم میرا نام اذلان ہے سوائے صوفی کے. سب مجھے یہاں عزی کے نام سے جانتے ہیں. اب بولو کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ وہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا جو خود کل رات سے تذبذب کا شکار تھا. تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا. میرا گلا کافی دنوں سے خراب ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ خراش آ رہی ہے، اس کے لیے پیشگی معذرت. باقی اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے. اللہ حافظ.